عبدالحکیم صاحب کا مسئلہ وضو کے متعلق اور وضو میں بھی مسح کرنے کے بارے میں، اور مسح کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ وضو کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں۔ جس سے بھائی جو وضو کا مصنون طریقہ ہے اس کا اس کی تفصیل جو ہمیں ملتی ہے قرآن مجید سورۃ المائدہ کے اندر، اسی طرح بخاری اور مسلم میں جو احادیث مروی ہیں ان میں طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح وضو کا آغاز کیا جائے، وضو کی تکمیل ہو۔ تو وضو مکمل کرنے کے بعد جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اس کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے، اور وضو کے جو فرائض ہیں، وضو کے جو دوسرے جو مستحبات ہیں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ جہاں تک گردن کا مسح ہے اس کے بارے میں اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ مستند نہیں، ضعیف ہے، اور بعض مسلکوں میں جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب شاید اتنا ہی کافی ہوگا۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرا۔ مولانا جو اسی سوال کے جو شروع میں جو مسح کا آیا تھا نا ذکر، اس میں ان کا الجھن یا انہوں نے ایک ذکر کیا تھا ایک پوائنٹ کہ کسی صاحب نے جو انہیں مشورہ دیا کہ آفس میں آپ اپنے جرابوں پر مسح کر لیں، اس بنا پر کہ وہاں تنگی ہوتی ہے، وضو کرنے میں آسانی نہیں ہوتی، وسائل کم ہیں یا پانی کم ہے یا اوپر نیچے کے لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، تو اس بنا پر وہ کہہ رہے تھے کہ کسی صاحب نے کہا کہ آپ اپنے موزوں پر مسح کر لیں یا اپنی جرابوں پر مسح کر لیں۔ اس مسح کے حوالے سے ذرا اگر آپ بتا دیں تو تاکہ ان کی الجھن ختم ہو۔ جس صاحب اس بارے میں جیسا کہ ابھی کچھ پہلے بات آئی تھی کہ سورۃ المائدہ کے اندر وضو کے جو ارکان و فرائض ہیں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہے ان میں جو ہے وضو کا تفصیلی اور مفصل طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ اب اس کے بعد سے بھائی جیسا کہ گزشتہ حلقے میں بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ جو موضوع پر مسح کرنے کا جو معاملہ ہے اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ بے شک وضو کے دوران دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا یہ وضو کے ارکان و فرائض میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تم لوگ اپنے دونوں پیروں کو اپنے ٹخنوں تک دھو کر صاف کر لو۔ لیکن خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس بات کی اجازت دے دی، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں مغیرہ بن شعبہ اس صحابی سے حدیث مروی ہے کہ جب پیارے نبی جو ہے وضو کر رہے تھے اور جب دونوں پیر دھونے کی باری آئی، مغیرہ بن شعبہ چاہتے تھے کہ پیارے نبی کے موزوں کو اتارے تاکہ پانی ڈالے پیروں پہ۔ آپ نے فرمایا کہ دعہما فإنی ادخلتہما وہما طاہرتان، کہ تم ان موزوں کو رہنے دو، اور میں نے ان کو اس وقت پہنا ہے جب کہ میں وضو کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان دونوں پر مسح کیا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت علی سے جو حدیث مروی ہے اس میں بات ہمیں ملتی ہے کہ مقیم کے لیے جو ہے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں صاحب کسی کے پاس جو ہے پیر دھونے کی سہولت نہ ہو، لیکن اگر وہ جو ہے موزوں پر مسح کرنے کا جو حکم ہے اس سے استفادہ کرتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے، اس سے استفادہ کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وضو کے ثواب میں کمی نہیں آتی، نماز کے ثواب میں کمی نہیں آتی، بلکہ بالکل وضو صحیح ہوگا اور انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی۔ اس معنی میں صاحب موصوف جو کہ گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں اور وضو کی حالت میں موزے پہنتے ہیں اور آفس میں جا کر جو ہے وہ واش روم میں جاتے ہیں اور رفع حاجت سے فارغ ہو کر پورا وضو کرتے ہیں اور پیر دونوں نہیں دھونا چاہتے، اگر دھونا چاہیں موزے اتار کے پیر دھو لیں، ان کے لیے اختیار ہے، اور اگر وہ نہ دھونا چاہیں صرف مسح کرنا چاہیں تو دونوں پیروں پر جو موزے پہنے ہوئے ہیں دونوں قدموں میں تو پھر جو ہے صرف موزوں پہ مسح کر کے وہ نماز پڑھنا چاہتے، بالکل اس بات کی اجازت ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرا، ماشاء اللہ تفصیل سے جواب دے دیا آپ نے، امید ہے کہ الجھنیں ختم ہو گئی ہوں گی۔